السلام علیکم ڈیئر ویورز، کبھی غور کیا ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز ہم بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس سے کچھ مطالبات تو نہیں کہہ سکتے، کچھ اس سے التجائیں کی جاتی ہیں، کچھ مانگا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ جو ہم مانگتے ہیں، وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید رب کریم نے نازل کیا تو قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہر ضابطۂ حیات مکمل طور پر بیان کرتی ہے۔ تو ہم اس وقت بھی تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، 7 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہم تلاوت کرتے ہیں جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ سورت ہماری زندگی میں ہمارے کوئی کام آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے، وہی آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ اچھے سے ڈسکس کر سکیں۔ پہلی 4 آیتیں اس کی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ شروع ہوتی ہے سورت ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سٹارٹ ہوا بڑے مزے سے نا۔ انسان اپنی لائف میں دیکھیں نا، تو جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو نیچر ہے ہماری کہ ہم اس کے پاس جا کے نا پہلے اس کی تھوڑی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ رب کریم نے بھی انسان کے اس نیچر کو، اس فطرت کو قائم رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بھی پہلا ارشاد یہی ہوا ہے کہ آگے چل کے میرے بندے نے مجھ سے مانگنا ہے تو وہ میری تعریف کرے، پہلے میری حمد و ثنا بیان کرے، پہلے مجھے بتائے کہ میرے بارے میں وہ کتنا جانتا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ رب بولتے ہیں بیسیکلی جو پالنے والا ہوتا ہے، جو پال رہا ہوتا ہے، پرورش کر رہا ہوتا ہے، پروردگار جسے ہم کہتے ہیں۔ عالمین، تمام جہانوں کا، ہمیں نہیں پتہ کتنے جہان ہیں، ہمیں تو 2 بتائے جاتے ہیں، ایک دنیا کا ایک آخرت کا، پتہ نہیں اور کتنے جہان ہیں، یہ رب کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو تمام جہانوں کے رب کے لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ اگلی بات غور کیجیے گا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی صفت ہی اللہ کی وہی آگے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کی رحمت سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگلی جہان جب قیامت آئے گی تو اس وقت حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی ذات لے گی۔ تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر میں بخشا گیا، پھر میرا کام بن گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ رب کی دوسری صفت وہی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ہم اس ذات سے لو نہیں لگاتے، ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اس کی حمد و ثنا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، جس نے خود فرمایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیسری بات قرآن مجید میں کیا فرمائے گی؟ مالک یوم الدین، فوراً رحمان ہونے کے بعد فوراً تھوڑا سا نا ڈراوا دے دیا کہ جو حساب کا دن آئے گا نا، اس دن میں مالک ہوں گا۔ رحم دل بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اور جب بات ملکیت پہ آتی ہے نا، جب کہا جاتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں، تو اس کے کالے، سفید، سیاہ، ہر قسم کا میں وہی شخص مالک ہوتا ہے۔ جب رب کی ذات کہہ رہی ہے نا کہ مالک یوم الدین، سزا کے دن کا میں مالک ہوں، مطلب اس دن وہ جس کو چاہے جو عطا کر دے، چاہے وہ اس کو بخش دے، چاہے اس کو عذاب دے دے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اتنی ساری باتیں رب سے شیئر کرنے کے بعد، رب کو یہ بتانے کے بعد کہ اے اللہ، میں مانتا ہوں میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو سب کا پالنے والا ہے، تو سب سے عظیم رہنما بھی ہے، رحم دل بھی ہے، رحمان بھی ہے، تو سب سے بڑا ہے، ہر دن کا مالک ہے، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں چاہے میرا کوئی بھی کام ہے۔ اب یہ 4 باتیں تھی بیسک، ہمیں زندگی میں کیا سکھاتی ہے کہ جب کبھی بھی زندگی میں اندھیرا آئے، جب بھی ہم نا امید ہوں، مایوسی ہمارے اوپر چھا جائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے رب، تو تیری ساری تعریفیں، دنیا جہان کی تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں تیرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں، اب تو ہی سننے والا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ 3 آیتیں ہماری رہ گئی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔